بیشی بیشی روزہ رکھتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان آ گیا ہو۔ اللہ کے نبی اتنا روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، اس لیے صرف 15 ہی شعبان کو روزہ رکھنا اور باقی اور دن نہ روزہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ آپ اور تاریخوں میں بھی روزہ رکھیے، 15 کو بھی روزہ رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مہینے اور اگلا آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار اللہ کی رحمت اس مہینے میں پورے جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے، اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالی رمضان کے دن اور رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتے اور پھر لیلۃ الجائزہ ہے اس میں، یعنی عید کی رات انعام کی رات کہلاتی ہے، پرسکار کی رات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی جتنا پرسکار رمضان کے پورے مہینے میں دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ عید کی رات میں اللہ تمام روزے رکھنے والوں کو پرسکار دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو اس انعام کی رات میں اللہ تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اور اس کے دن اور رات میں دن کو روزہ رکھنا یہ مہتوپورن عبادت ہے، اور رمضان کی رات میں سب سے بڑی عبادت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ، رات میں تراویح، ان دونوں عبادتوں کا جان، اس کی روح، اس کا پیٹرول اور اس کی تمام طاقت جس کے اندر ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھنے سے روزے میں طاقت پیدا ہوتی ہے، قرآن ہی سے طاقت پیدا ہوتی ہے تراویح کے اندر۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے جس سے ہماری عبادتوں میں جان اور روح پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن جس طریقے سے ہم بھات کھاتے ہیں اس بھات کی وجہ سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، قرآن ہمارے روح اور ہماری جان کے لیے ٹانک ہے، اس کا بھات ہے۔ ہم جتنا قرآن پڑھیں گے ہمارے روح کو اتنی ہی طاقت ملے گی۔ اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ ہماری
ہماری روح کو طاقت پہنچانے شکتی دینے والی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جتنا بیشی پڑھا جائے گا ہماری روح کو اتنی ہی شکتی اور طاقت ملے گی۔ جب روح میں شکتی پیدا ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ کا یہ کلام بڑا عظیم الشان کلام ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ ہماری ہر عبادت کے اندر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، تمام نوافل ہو، ہر عبادت کی جان اور روح قرآن کی آیات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو بیشی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے، ہمارے پربھو نے آکاش اور دھرتی کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اللہ کے اس کلام کو سننے والے کوئی مانوس نہیں تھے، اس لیے کہ مانوس تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، حضرت آدم ابھی بنا ہی نہیں گئے ہیں، پیدا ہی نہیں کیے گئے، کوئی مانوس نہیں تھا۔ سننے والے صرف فرشتے تھے جو اللہ کی آواز کو سن رہے تھے۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے، پربھو کی جبہ سے قرآن کی یہ 2 سورتیں سنی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، تو 3 جملہ فرمایا، 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا طوبیٰ لأمت تنزل ھذا علیہا، کتنے بھالو انسان ہوں گے، کتنے بھالو امت ہوگی جس پر اللہ کا یہ کلام اترے گا۔ یہ کلام حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کسی نبی اور کسی نبی کی کسی امت پر نہیں اترا سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا، اور آپ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ کلام عطا کیا۔ اللہ کی اس نبی کی اس امت کو اللہ نے یہ کلام عطا کیا۔ ہمارے بچے، ہمارے کھیلے، ہماری ناری اور پروش سب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ کتنے خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَٰذَا، کتنی خوش نصیب جبہ ہوگی جس جبہ سے لوگ اللہ کا یہ کلام پڑھیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان سب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام تو عربی میں، ہمارے بھاشا بنگلہ سے، اردو سے، ہندی سے، لیکن اللہ کا کلام عربی میں ہے، اور بلا تکلف بغیر کسی اس کے حرف پر زبانی قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کا
اعجاز ہے، اللہ کا کلام ہے، جس سے چاہتا ہے پڑھواتا ہے، جس سے نہیں چاہتا نہیں پڑھواتا ہے۔ پھر تیسرا جملہ فرمایا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب انتر ہوں گے جس انتر میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا۔ وہ کون ہے انتر؟ وہ آپ کا، ہمارا، ہمارے چیلوں کا، جن کے سینے میں، جن کے دل میں اللہ کا یہ کلام 6666 آیتیں اس سینے میں اور اس دل میں محفوظ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو شکتی اور طاقت ملتی ہے۔ قرآن ہی اللہ کا وہ کلام ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت اور جس کو اپنی چوک سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، جس کو چومنا، اپنے ہونٹوں سے چومنا یہ بھی عبادت ہے، جس کو اپنی باڑی میں سجانے کے لیے رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ جب باڑی میں سجانے کے لیے رکھے گا تو اپنی چوک سے دیکھے گا، وہ اٹھا کر صاف بھی کرے گا، اور پھر اللہ توفیق دے گا تو اس کو پڑھے گا بھی۔ تو ساری چیزیں عبادت ہے، قرآن کے ہر چیز میں ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر قبر کے اندر جائے گا تو یہی قرآن ہے جو انسان کو نجات دلائے گا، انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کی شکتی اور طاقت قبر کے اندر بھی قرآن ہی کو حاصل ہے۔ قرآن کی یہ شکتی ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ پھر فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ دے، لیکن قرآن کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آ جائے۔ بات حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ ایک شکل دے دیں گے، اور وہ شکل بن کر کے قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، اور قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں دنیا میں ہر طرح سے نجات دلا سکتی ہے، ہر آفت سے نجات دلا سکتی ہے، ہر آنے والی مصیبت سے نجات دلانے کی طاقت صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ قرآن اگر ہمارا امام بنے گا، زندگی کا امام بنے گا، تو ہر مصیبت اور تکلیف، ہر پریشانی سے ہمیں نجات ملے گی اور دنیا میں ہم زندہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ کی اس مجلس میں ہمارا سبق یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ رکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی میں قرآن کو زندہ کریں، قرآن کو پڑھائیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس تحقیق جو چلایا تھا نا تبدیلی کی، اس میں تو علاقے میں مظلوم کا شکست ہوا تھا، اس کا انعام حسن کے
আশরাফ সাহেব মুফতি বদরুল্লাহ আমিন রহমাতুল্লাহ নাবি লালবাগ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ का शिकार हुआ बहुत तहरीक के बारे में कैंसर भी हो गया ये वजह से अल्लाह এরপরে কে কি নাম কি ये ना नहीं था ये हमारा वो आसान से का जो उस्ताद था उसको लोग आमिर नहीं साहब उनका नाम से এরপরে কে বিলাল वो भी मारे के लीडर ही था ये नासिम ही ठीक है ओ कारा ये जेलखाना में था इसीलिए सारे बंगला में कारा निर्जन जुल्म का शिकार था वो हसीना का जुल्म का शिकार था अल्लाह सबकी मदद करे ये देखा लीडर আপনারা কেউ প্যান্ডেল থেকে উঠবেন না আমাদের প্রধান বক্তা বারবার যারা নির্যাতিত মজলুম এবার बहुत नजर रखता है वो ख्याल करता है पक्ष থেকে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি सबसे पहली चीज इस रात और दिन के बारे में हम सबको ये मामूल रखना कि अल्लाह जो कुछ भी तौफीक दे रात में उठ करके आखिर हिस्से में अल्लाह की इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, अपने गुनाहों की अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगना चाहिए। लेकिन इससे हटकर सारी रात कब्रिस्तानों के चक्कर लगाना, भीड़ बनाकर जाना, मस्जिदों में आकर के सिर्फ एक रात यही इबादत करना, ये भालो नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप कब्रिस्तान गए सिर्फ एक मरतबा इस रात में, सिर्फ इस रात में एक मरतबा, वो भी तन्हा, कोई सहाबी आपके साथ नहीं था, बस इतना साबित है। कोई लाजिम, जरूरी या फर्ज के दर्जे में हमारे और आप पर ये साबित नहीं है कि हम शब-ए बारात में कब्रिस्तान जाए। कभी भी जा सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन इस रात ही में जाना और फर्ज या वाजिब समझ करके जाना एक बिदअत का बोल दी। इसलिए अल्लाह ने आपको पढ़ा लिखा समझदार अक्लमंद बनाया। इस रात और दिन की इबादत में कम न किया जाए कि बिल अहमियत खत्म हो जाए, और न इतना आगे
आगे बढ़ दिया जाए कि रमजान की रातें इस रात के मुकाबले में कम हो जाए। इसलिए मेरे भाई, आज की इस रात को अच्छा और गनीमत समझते हुए अल्लाह हमें और आपको जो भी तौफीक दे, अपने बाड़ी में रह करके अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए भीख मांगना जरूरी है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। दिन में 15वें शाबान को दिन का रोजा रखना ये भी साबित है। आप रोजा रखिए, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी का मामूल शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखना साबित है।